بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم جی، آج اتوار ہے اور فروری فرسٹ ہے، تو عمران صاحب کے لیے بات کرتے ہیں ان کی رہائی کے لیے، ان کی بہنوں کی ملاقات اور جو بلوچستان میں ہوا ہے جو ہے بہت باتیں جو ہیں پر کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو خان صاحب نے کافی عرصہ پہلے بولا تھا کہ حمود الرحمن کمیشن کی، تو وہ میری بڑی خواہش تھی کہ شروع سے لے کے آخر تک وہ پڑھی جائے، سنی جائے، سنائی جائے، اپنے آپ کے لیے بھی دوسروں کے لیے۔ تو اس کے لیے یہ ہے، میں آپ کو یہ اس کی پڑھنے کی دکھاتا ہوں۔ یہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ، آخری سگنل کی کہانی۔ ہاں جی، یہ ان کا تو یہی ہے کہ پاکستان کا بھی، یہ بلوچستان کا بھی جیسے انہوں نے کیا ڈھاکے میں، تو وہی کریں گے۔ تو لیکن خیر یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ ایسے ہی وہ کریں گے کہ لوٹا پھوٹا اور جو ہے باقی دے دیا سنبھالنے کے لیے یا دفنانے کے لیے۔ خیر تو میں شروع کرتا ہوں جی۔ دسمبر 71 کو آج 29 برس ہونے کو آئے ہیں۔ آج 29 نہیں بلکہ آج جو ہے میں نے حساب کیا ہے کہ 71 سے 55 ایئر بنتے ہیں۔ تو اور پاکستانی قوم کے دلوں میں آج بھی سکوت ڈھاکہ کا غم ایک لاوے کی صورت میں دہک رہا ہے۔ کوئی دم جاتا ہے کہ یہ لاوا آتش فشاں کی صورت پھٹنے اور تاریخ پاکستان ہی نہیں بلکہ تاریخ اسلام کے غداروں کو جلا کر بسم کر ڈالے۔ درست ہے۔ سکوت ڈھاکہ کوئی ایسا المیہ بھی نہیں کہ 55 سال سے مسلسل پاکستان کے باشعور غیور عوام اس کے اسباب جاننے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ارباب پست کشاد کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ ہر آنے والی حکومت حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کو اب تک شائع نہ کرنے کی ذمہ داری جانے والی پر حکومت پر ڈال کر مطمئن ہو جاتی ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کے ملاحظہ محفوظ فرمائیں، اس رپورٹ کو بلا آخر ایک بھارتی ہفتہ روزہ انڈیا ٹوڈے نے اپنی اگست 2000 کی اشاعت میں شائع کر دیا۔ یہ رپورٹ بھارت کیسے پہنچی، پاکستانی قوم سے اس کا پردہ کیوں کر رکھا گیا؟ امید ہے ان سوالوں کے جواب بات بھی کبھی نہیں ملیں گے۔ اچھا تو حمود الرحمن کمیشن جو ہماری ملی تاریخ کے اس افسوناک اور شرمناک سانحہ کے اسباب جاننے کے لیے تشکیل پایا تھا، اس کے متعلق بڑی عجیب و غریب بلکہ اب تک تو کسی حد تک پراسرار باتیں بھی سننے کو مل رہی تھیں۔ عجیب عجیب تعویلیں پیش کی جا رہی تھیں۔ یار لوگوں دور کی کوڑی کو لاتے اور اپنی مرضی کے مطابق اس کی کوئی نہ کوئی توجہ پیش کر کے توجیہ پیش کر کے بندر کی بلا طوطے کے سر ڈال کر بظاہر سرخرو ہو جاتے۔ درست ہے جی۔ کبھی کہا جاتا کہ اس میں چونکہ کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں سو حکومت اشاعت سے مجبور ہے۔ بالکل درست ہوگی، ایسا ہی ہوگا۔ اور کبھی سننے میں آتا ہے کہ اس کی اشاعت سے دوست ممالک کی ناراضگی کا خطرہ بھی ہے۔ بالکل ہاں جی، بڑی بات تھی۔ ایک ملک ٹوٹ جانا اور کیسے ٹوٹا۔ اب یہ عجب منطق ہے کہ پاکستان کی تخریب میں حصہ لینے والے دوست ممالک ابھی تک دوست بننے پر تلے ہیں، اور ہم نے ان آستینوں کے سانپوں کو ابھی تک دوست بنا رکھا ہے۔ جب یہ بھی بہانہ نہ رہا تو اچانک ایک روز سننے میں آیا کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کی کوئی کاپی ہی موجود نہیں۔
ہاں جی ایسے ہی ہوتا ہے وہاں پہ تو پاکستان میں ریکارڈ تو ہے وہ ہر چیز غائب کر دیتے ہیں، دفتر بلڈنگیں سب جلا سڑا کے تو اور وہ کوئی بات ہے ملک والی؟ خدا جانے اے زمین اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، مجھے خدا ہی جانتا ہے، خدا کی ذمہ ڈالتے جائیں مکہ میں افسوس و حیرت یہ تھا کہ اس کو بڑی معمولی بات سمجھا جا رہا تھا۔ ایک طرف درد دل رکھنے والے بدقسمت پاکستانی کہ جو اس قومی عالمیے کے اسباب جاننے کے لیے اصحاب شکل انتظار کا عذاب جیر رہے ہیں، اور دوسری طرف ارباب عقل دوسری طرف ارباب حل و عقید ہیں کہ جو اس جان سوز لمبے کے اسباب پر مسلسل اصرار کی باتیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اصل میں قیام پاکستان کے ساتھ ہی تخریب پاکستان سرگرم عمل بدنیت اور مکر و فریب نے ایک باوقت سب محاذوں پر کام شروع کر دیا، اور اس بات کا خصوصی اہتمام کیا گیا کہ اس بدقسمت قوم کے سادہ لوہ عوام پر ٹوٹنے والی قیامتوں کا انہیں ادراک بھی حاصل نہ ہو سکے۔ دیکھ لیجیے لیاقت علی خان مرحوم قتل کیس سے جنرل ضیاء الحق مرحوم اور ان کے ساتھ پاکستانی فوج کے بہترین دماغوں کو پیش آنے والی تخریب کاری کے واقعات تک جتنے انکوائری کمیشن تشکیل پائے، ان میں سے شاید ہی کسی کی رپورٹ منظر عام پر لائی گئی ہو۔ ہاں جی دیکھیں جنرل ضیاء صاحب جو ہے آرمی کے ذمہ لگتی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے، کہ ان کا بھی عطا پتہ نہیں کیسے جہاز، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جہاز گرا اور اس کے پرزہ اور دانتوں کے ساتھ شناخت ہوئی کیا سے کیا۔ تو یہ ایسے چیزیں جو ہیں سسٹم جو اتنا مضبوط ہے جس کی وجہ سے اتنے ایک آدمی کی کوئی بات نہیں ہو کیا۔ خیر آخر اس مجرمانہ غفلت کے اسباب کیا ہے؟ ایسا بھیانک مذاق پاکستانی قوم کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا لوٹ جانے والوں کو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ وہ اپنے لوٹنے کا اسباب جان سکے؟ نہ جی نہیں، جو گھنانا کھیل غداروں اور ملت فروشوں نے کھیلنا تھا تو وہ تو اب کھیل چکے ہیں۔ اب وہ اپنی سیاہ کاریوں پر اتنے بے ہدہ انداز سے پردہ ڈال رہے ہیں کہ ساری قوم کو ذہنی خلفشار میں مبتلا کر دیا ہے۔ شاطر تو یہ ہے سمجھے جاتے ہوں گے کہ اتنے سال بہت لمبی مدت ہوئی ہے، یوں بھی پاکستانی قوم کا حافظہ اتنا اچھا نہیں کہ انہیں تو گزرے کل کی بھی بات بھول جاتی ہے جی، شارٹ میموری یا جو بھی کہیں۔ ممکن ہے یہ مفروضہ کسی حد تک سچ رہا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستانی قوم نے اپنے دوست اور دشمن کو کبھی فراموش نہیں کیا، نظر انداز کر دیا ہو، اور بات ہے کہ یہ بات فراخ دل قوم ہے۔ بہرحال حمود الرحمن کا مشر رپورٹ ہماری ایسی دکھتی رکھ بن گئی کہ جب بھی کوئی اس کا ذکر کرے تو یہاں تک کہ میں آج کرتا ہوں، تو باقی جو ہوگا انشاءاللہ جی وہ یہ اس کو جاری ساری رکھیں گے، تھوڑا سا ہر روز 2-3 پیج تو اس کو پڑھیں گے، مکمل کریں گے۔ خان صاحب کا بھی فرمانا ہے، اور سارا اس میں بڑی بڑی باتیں ہوں گی کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے، تو اس سے سمجھانے میں بڑی مدد ملے گی، تو اس کے لیے یہ جو ہے چلو ہاں جی یہ میں اس کو یہ کرنے والا تھا۔ Like, subscribe and follow at Tech News Radio on all social media channels. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا جی، تو پھر شروع کریں گے یہیں سے جی۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔